بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ جو بات میری زبان سے نکلے اللہ کی رضا والی ہو، اس کی خوشنودی والی ہو، ایسی کوئی بات نہ نکلے یعنی کہ مجھ سے کوئی کمی بیشی اگر ہو جاتی ہے بحیثیت انسان کے، تو میرا پاک پروردگار، میرا مالک، میرا خالق، میرا رازق، میرا معبود برحق مجھے معاف فرمائے، آمین یا اللہ آمین۔ کل حمد و ثنا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے جو بدی ہے، جس نے بغیر نمونے کے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا، اور اس میں شک بھی نہیں کرنا چاہیے ایک مسلمان ہونے کے لیے۔ ویسے تو غیر مسلموں کو بھی اگر تحقیق کرے تو جتنی بھی تحقیق کرنے آخر وہ اس بات پہ یہی نتیجہ نکلے گا کہ اس کائنات کو بنانے والا کوئی ہے، اور میرا ایمان ہے وہ ایک ہی اللہ ہے، وہ واحد ہے، وہ یکتا ہے۔ اور بے شمار درود و سلام نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، جو امام اعظم بھی تھے، امام الانبیاء بھی تھے، امام کائنات بھی تھے، اور وہ ان کی بہترین، ان کی تو ساری سنتیں خوبصورت ہیں کہ فجر کی جب وہ 2 سنتیں پڑھتے تھے تو اس کے بعد دائیں پہلو پر لیٹتے تھے، اور اس کا حوالہ ہمیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ملتا ہے۔ کتنی پیاری سنت ہے، اگر یہ اس پہ عمل کریں، سنتوں کے بعد اگر دائیں پہلو پر لیٹیں، نبی پاک کی سنت کو پہ عمل کریں گے، کتنا اجر ہو جائے گا، کتنا اجر ملے گا۔ اس کے عمل کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، تمام مسلمانوں کو، آمین یا اللہ آمین۔ آج کا جو عنوان ہے وہ ہے غزوہ خندق ہی کے متعلق ہے، کھجوروں میں برکت۔ یہ ہمیں ابن ہشام سے کے حوالے سے ہمیں یہ سیرت نگاروں نے یہ لکھا ہے کہ نعمان بن بشیر جو تھے، مشہور صحابی ہیں، ان سے ہمیں حدیثیں بھی ملتی ہیں، روایت وہ کرتے ہیں۔ تو ان کی بہن جو تھی، یعنی کہ بشیر بن سعد کے بیٹے تھے نعمان بن بشیر، اور نعمان بن بشیر کی جو بہن تھی ان کی ہمشیرہ تھی، تو وہ ان کی جو والدہ تھی ان کا نام تھا عمرہ بنت رواحہ، یعنی کہ ان کے نانا کا نام رواحہ تھا، نعمان بن بشیر اور جو ان کی جو بہن تھی۔ تو انہوں نے، ان کی جو والدہ تھی عمرہ بنت رواحہ نے ایک پوٹلی میں کھجوریں دی نعمان بن بشیر کی ہمشیرہ کو، اور کہا کہ جا کے یہ اپنے والد یعنی بشیر بن سعد اور اپنے ماموں کو یعنی کہ عبداللہ بن رواحہ کو جا کے یہ کھجوریں دے کے آؤ۔ اب وہ کھجوریں لے کے جا رہی تھی، وہ جو ان کی بیٹی تھی، پوٹلی میں جیسے، تو وہ تلاش کرتے ہوئے جیسے جا کے بھی میں دے آؤں اپنے والد اور ماموں کو، تو راستے میں نبی علیہ السلام ملاقات، یعنی کہ وہ مل گئے نبی علیہ السلام۔ تو نبی علیہ السلام فرمانے لگے، بیٹی یہ کیا لے کے جا رہی ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ کھجوریں ہیں۔ تو انہوں نے انہی کے دست سے مبارک پر وہ کھجوریں رکھ دی۔ اچھا، اب نبی علیہ السلام نے جب وہ کھجوریں لے لی تو انہوں نے کہا، حکم دیا کہ چادر لائی جائے، چادر کسی کو کہا ہوگا تو چادر وہ لے کے آئیں، حکم کی تعمیل تو کرنی بھی چاہیے نبی علیہ السلام کی۔ تو وہ چادر لے کے آئے، تو وہ چادر پھر اس پہ وہ کھجوریں انہوں نے بکھیر دی۔ پھر حکم دیا کہ اہل خندق کو بلاؤ، اور سارے یعنی کہ جتنے بھی اہل خندق کے جو لوگ تھے، آپ کو پتہ ہے کہ اتنی بھوک کا عالم تھا، اور پیڑ پہ پتھر باندھے تھے، حتیٰ کہ نبی علیہ السلام نے خود پیڑ پہ پتھر باندھے ہیں۔ لوگوں نے ایک ایک پتھر باندھا، اللہ کے نبی نے دو پتھر باندھے تھے۔ آپ دیکھیں کیا کمال مساوات کا وہ تھا، ان کا جو انداز تھا۔ تو وہ جو ہے انہوں نے کہا جی اہل خندق کو بلا کے لاؤ کہ دوپہر کے کھانے کا وہ انتظام ہے۔ اچھا، وہ پھر آئے، جب اہل خندق آئے تو انہوں نے آ کے نا کھجوریں کھائی اور پیٹ بھر کے کھائیں، اور یعنی کہ وہ کھاتے گئے لیکن کھجوریں بڑھتی گئیں، اور حتیٰ کہ یہ ہوا کہ جو کھجوریں ہیں وہ چادر کے کونوں سے باہر گرنے لگیں، اور یہ معجزہ تھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا۔ بہت کمال یہ بات دیکھیں، آپ سمجھ نہیں آتی کہ تھوڑی سی کھجوریں تھی، لیکن نبی علیہ السلام کا یہ معجزہ تھا اللہ کی طرف سے، اللہ رب العالمین کی طرف سے، رب کائنات کی طرف سے۔ تو وہ پھر اب دیکھیں ایک معجزہ تو ہو گیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، دوسرا ان خاتون کا جو نعمان بن بشیر کی ہمشیرہ تھی، بشیر بن سعد کی بیٹی تھی، اور عمرہ بن رواحہ کی جو بیٹی تھی، تو وہ ان کے لیے یہ اعزاز ہو گیا کہ جہاد میں ابن ان کی شرکت ہو گئی، کیونکہ انہوں نے ان کی یہ جو تھی کھجوریں جس نے برکت دے دی اللہ رب العزت نے، وہ معجزہ ہو گیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے معجزہ عطا فرمایا، تو وہ ان کے لیے طعام کا بندوبست کر دیا ان کے، یعنی کہ ان کی بھی جہاد میں اس طرح شرکت ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بعمل کرے، اور اللہ ہمیں ایسا بنائے کہ ہم اس کو پسند آ جائیں، اور اللہ ہمیں ہر برائی سے بچائے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے، ہمارے دل میں جذبہ شہادت ہو، اور اللہ پاک ہمیں شہادت سے سرفراز فرمائے، آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔